السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت، سلامتی اور حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العادیات قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سے ہے۔ اپنے الفاظ کی شدت، لہجے کی گھن گرج اور مناظر کی ڈرامائیت کے باعث ایک زبردست وجدانی اور فکری جھٹکا دیتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی دوڑ، ان کی ہانپتی سانسوں، جنگی جوش اور دشمن کے دل دہلا دینے والے حملے کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ صورت حق اور باطل کے ٹکراؤ، انسان کی ناشکری اور قیامت کے دن کی خبر دے کر انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ آج جب پاکستان حق پر کھڑا ہے اور دشمن کی جارحیت کے جواب میں والعادیات ضبحا کا عملی مظاہرہ ہو چکا، تو اس صورت کی آیات ایک نئی معنویت اختیار کر چکی ہیں۔ آئیے اس صبح کو یاد کرتے ہیں جب پاکستان کے فضا میں فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی اور پاک فضائیہ کے کنگ آف سکائز فائٹر جیٹ جیسے آلادیات دشمن کی جانب بڑھے۔ وہ گھوڑے نہیں تھے، وہ J-17 تھنڈر تھے، لیکن روح وہی تھی، ایمان، غیرت اور اللہ کے دین کی نصرت کا جذبہ۔ تو آئیے اس صورت کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ جس دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، تب جنگ کے میدانوں میں گھوڑے دوڑتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے ہیں جن کے سم زمین پر پڑتے اور چنگاریاں نکلتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت انہی گھوڑوں پر کیوں نازل کی؟ یہ گھوڑے صرف جانور نہیں، یہ ایک علامت ہے، مومن کے حوصلے، بہادری اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی علامت ہے۔ آج جنگیں ہوتی ہیں تو فائٹر جیٹس فضا میں گرجتے ہیں، ہانپتے نہیں گرجتے ہیں، جن کا شور فضا میں گونجتا ہے، جن کا مشن ظلم کو مٹانا اور حق کو بلند کرنا ہے۔ ان کے انجن کی گھن گرج ذبح کی عملی تصویر ہے۔ ان کے اندر وہی جذبہ ہے جو بدر کے گھوڑوں میں تھا، ایمان، فداکاری اور موت پر مسکراہٹ۔ گھڑ سواروں نے یعنی جٹ سواروں نے سوار ہونے سے پہلے موت پر دستخط کر دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس صبح کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فالموریات قدحا، پھر سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ کل میدان جنگ میں جب گھوڑے بھاگتے تھے تو ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی تھیں۔ آج ہم ان چنگاریوں کو دیکھنا چاہیں تو یہ چنگاریاں بوم، میزائل اور روشنی کے وہ گولے ہیں جو ظلم کے قلعے گراتے ہیں، جو کشمیر، غزہ اور روہنگیا کے بچوں کی چیخوں کا جواب ہے۔ ہر میزائل، ہر دھماکہ ان فائٹرز کے جذبے کی چنگاری ہے۔ اب مجاہدین کے گھوڑوں کے سموں سے نہیں بلکہ ان کے جہازوں سے آگ نکلتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت اچانک حملہ کرتے ہیں۔ فجر کی روشنی میں جب دنیا سوئی ہوئی تھی، جب دشمن بے خبر تھا، تو پاکستانی جہازوں نے فالمغیرات صبحا کا عملی مظاہرہ کیا۔ یہ وہ حملہ تھا جو بدر کی روح سے جڑا ہوا تھا، جس کی اصل تیاری تو راتوں کو سجدوں میں ہوتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر زمین پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ کل جب گھوڑے دوڑتے تھے تو زمین پر گرد و غبار اڑاتے تھے، آج زمین نہیں فضا گرد آلود ہے۔ جہازوں کی رفتار، میزائلوں کی گرج اور دشمن کی چیخیں، یہ وہ نقع ہے
یعنی گرد ہے جو مسلمانوں کے صبر، غیرت اور قربانی سے اٹھی ہے۔ آج جہازوں سے اڑتی گرد نے دشمن کے دلوں میں خوف اور دوستوں کے دلوں میں فخر پیدا کر دیا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان گھوڑوں کی جو دشمنوں کے درمیان گھستے ہیں۔ آج پاکستانی شاہین دشمن کے دل تک پہنچے، اس کے ایئر بیس، اس کے ٹھکانوں اور اس کے غرور کو پہنچے۔ یہ بدر کا وارث لشکر ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ ایمان کا ہتھیار لے کر دشمن کے بیچ میں گھس کر حملہ کرتا ہے۔ صرف 1 گھنٹہ، بس 1 گھنٹہ کافی تھا دنیا کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ دنیا جس قوم کو تیسری دنیا غریب، بکھری ہوئی، بے بس کہتی تھی، آج وہی قوم اللہ کی رحمت سے دنیا کو امن، جرت اور غیرت کا سبق دے رہی ہے۔ یہ صرف جنگی مہارت نہیں تھی، یہ قرآن سے اٹھنے والا ایمان تھا جس نے مظلوموں کو طاقتور اور خاموش لوگوں کو بولنے والا بنا دیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان تو اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو چھوڑ بیٹھا، ایمان کو بھول گیا اور نعمتوں کو اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھ بیٹھا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ انسان جانتا ہے کہ وہ کس وقت قرآن چھوڑ دیتا ہے، کس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل چھوڑ دیتا ہے، کب وہ فجر قضا کرتا ہے، کس وقت وہ شکر کی بجائے شکایت کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں حد سے زیادہ آگے ہے۔ دنیا کے اکثر لوگ صرف دولت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن آج انہیں ایک غریب قوم نے بتا دیا ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ ورنہ انجام دیکھ لو۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان جانتا نہیں کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے راز ظاہر کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن سارے راز کھل جائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب وہی بچیں گے جن کے دل قرآن سے جڑے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہچانا، اپنے جہازوں، کلموں اور آوازوں کو اللہ کے راستے کے لیے استعمال کیا۔ بہت عزیز نوجوانوں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو العادیات آپ کے لیے ایک بیداری کی صدا ہے۔ آپ موٹر سائیکل پر ہوں یا جہاز میں، آپ کتاب پڑھ رہے ہوں یا میدان میں لڑ رہے ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل جنگ ایمان کی ہے۔ میزائل بعد میں آتے ہیں، جہاد کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، میزائل تو اس کا آخری ہتھیار ہے۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہے، تو آپ وہ تو نہیں بن سکتے جن کے گھوڑوں اور جہازوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ تو پیارے بچوں، کنگ آف سکائز بننے کے لیے نہ دولت چاہیے، نہ بیرون ملک کا ویزا، صرف ایک چیز چاہیے، دل میں ایمان اور سینے میں قرآن۔ اور جب یہ دونوں ہوں تو پھر آپ بھی الادیات لے کر نکلنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، جو ظلم کے قلعوں کو گرا دیتے ہیں، دنیا کے نقشے کو بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اصل کنگ آف سکائز تو وہی بن سکتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اڑتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو کنگ کہے تو قرآن سے جڑ جائیں، اور یاد رکھیں جہاز فضا میں اڑتے ہیں لیکن قومیں، مسلمان اپنے قرآن سے اڑتے ہیں۔ قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، اور جہاد سے دنیا کی فتح۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو صرف الفاظ نہیں اترتے، ایمان اترتا ہے۔ دلوں میں خوف کی بجائے توکل، کمزوری کی بجائے جرت، اور مایوسی کی بجائے بصیرت بھر جاتی ہے۔ قرآن کے وہ الفاظ جو رات کی تنہائی میں دلوں پر گرتے ہیں، وہی صبح کی فضا میں فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا بن جاتے ہیں۔ یہی ایمان پھر نوجوانوں کے جسموں کو بجلی بنا دیتا ہے، جن کی آواز، جن کی پرواز اور جن کا وار دنیا کو بدل دیتا ہے۔ دنیا بدل دیں، پہلے خود بدل جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔